جب یہ کیفیت ہو جائے، 3 جملے ہیں قرآن مجید کے، اس نے اپنی بات بتانے سے پہلے 3 شرطیں لگا دی قرآن مجید میں۔ یہ تو سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بعد اپنی بات شروع کی ہے، اپنا میسج شروع کیا ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اپنی تعلیم دی ہے۔ پہلے 3 کنڈیشنز لگا دی۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو اس طرح ماننا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اس نے کھڑکیاں کھول دی، شک کی گنجائش نہ رہے، یوں مانو۔ باری تعالیٰ مان لیا۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، جو یہ مان لے گا کہ قرآن کی بتائی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں، باقی ہر شخص کی کہی ہوئی بات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ ہر شخص جو بات کہے گا وہ اندازے سے کہے گا، کیلکولیشن سے کہے گا، وہ حالات کے تناظر میں کہے گا، اپنی شعور، فہم، بصیرت اور حکمت سے کہے گا، اپنی عقل سے کہے گا، حالات و واقعات کی روشنی میں کہے گا۔ ہر شخص اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے اسیس کر کے کہے گا۔ ایک قرآن وہ کتاب ہے جو اسیسمنٹ نہیں دیتی۔ قرآن بولیے اسیسمنٹ نہیں دیتا، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اپنی اسیسمنٹ سے بات نہیں کرتا، وہ وحی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے نبی کی بات بیسڈ آن اسیسمنٹ بولیے نہیں ہوتی، بیسڈ آن کریٹیکل انالیسز نہیں ہوتی، تجزیہ پر مبنی نہیں ہوتی۔ وہ جب حکم دیتے ہیں، حکم فرمان دیتے ہیں قطعی کہ یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تو وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب یہ مان لو گے تو پھر یہ قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ھدی للمتقین، ایسے لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ ہدایت کا مطلب ہے روشنی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اس کو روشنی دیتا ہے، کوئی متذبذب ہے تو اس کو تذبذب سے نکال کر، کلیئرٹی نہیں، تذبذب ہے ذہن میں، تذبذب سے نکال کے اسے واضح منزل کی طرف، حق کے شعور کی طرف، سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تردد ہے، شک ہے، تردد ہے تو تردد سے نکال کر یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر عدم اطمینان ہے تو اسے اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا معنی۔ اگر بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے تو اسے بے چینی اور پریشانی سے نکال کے سکون اور اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ذہن میں الجھن ہے، دل میں مایوسی ہے تو اسے الجھن سے نکال کر واضح روشن نتیجے تک پہنچاتا ہے، اور مایوسی سے نکال کے امید و یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ معنی ہے ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنا بتاتا ہے، روزہ بتاتا ہے، حج اور زکوٰۃ بتاتا ہے، نہیں، بندے کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کے یقین تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوگا، میں کیا کروں، یہ کیا بنا میرے ساتھ۔ انسان زندگی کے ہزارہا مسائل میں پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، تو وہ جو کیفیت ہے جس میں اسے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن اسے پکڑ کے سمجھ دے دیتا ہے، اسے تذبذب سے نکال لیتا ہے، تردد سے نکال لیتا ہے، اسے یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے، روشنی تک پہنچاتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے بے چینی سے نکالتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے۔ اس کا دل اس طرح ڈوب رہا تھا، اس کے دل کو ڈوبنے کی کیفیت سے نکال کے طاقتور پہاڑوں اور فولاد کی طرح طاقتور کر دیتا ہے۔
یہ ہدی للمتقین کا معنی ہے۔ اگر کوئی تقوی لے لے اور قرآن کی بات پہ یقین کر لے کہ اس کی بات میں شک کی گنجائش نہیں، فلاں کی بات میں ہو سکتی ہے۔ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے اجتماعی طور پہ سوچا، ہماری اجتماعی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک شخص کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص ہو، اللہ کے پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی، ورنہ صحابہ سے لے کے نیچے تک ہر شخص کوئی بھی غلطی سے پاک، نہ کوئی ولی غلطی سے پاک ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ عام آدمی، نہ فلسفی، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، ہر شخص سے اس کی سوچ میں عمل میں غلطی کا امکان ہے۔ ایک ہستی ہے کائنات میں، وہ غلطی سے پاک ہے، اس کا نام ہے نبی، پیغمبر، رسول، اور ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کی بات میں غلطی نہیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول کی بات میں غلطی کیوں نہیں ہوتی؟ رسول کی بات میں غلطی بولیے کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے اس کیوں کا جواب دیا ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ اپنی سمجھ سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے، جو بندے کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی عقل اور دماغ کی تخلیق ہے نا، اور خواہش نفس اور ذاتی سوچ یہ سب ایک معنی میں ہوا میں آتے ہیں، کبھی ہوائے نفس ہے اور کبھی تخلیق عقل ہے، بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی تخلیق ہے، اپنا ذاتی فہم ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ سے بولتا نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ رسول کو دیکھا کرو، چپ کر کے بیٹھا کرو، جب رسول کے لب ہلے سمجھو اب وحی آ رہی ہے، جب رسول بولے سمجھو خدا بولا ہے، جب رسول بولے تو سمجھو خدا بولا ہے۔ رسول خدا کے بولے بغیر نہیں بولتا، رسول خدا کے بتائے بغیر نہیں بتاتا، رسول خدا کے سمجھائے بغیر امت کو نہیں سمجھاتا۔ رسول جب کلام کرتا ہے وہ اللہ کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس میں شک نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تردد رہ گیا، شک و شبہ رہ گیا، تو ہم ہدایت سے محروم ہو گئے، ہم بھٹکتے رہیں گے، اپنی ایفرٹس کرتے رہیں گے، گریں گے سنبھلیں گے، گریں گے سنبھلیں گے، ہم دھکے کھائیں گے، مگر پختہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں جس میں شک کی گنجائش نہ ہو نہیں آئے گی، وہ صرف قرآن کے بتانے سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے آئے گی۔